انہاں دے رفقاء، انہاں دی ٹیم، معاونین، محسنین، جنہ نے جو محبت دا اظہار کیتے آج دی بزم واسطے، اللہ سب دی محبت کو قبول فرماوے، اور اللہ ہی مرکز کو آباد کرے، اور اللہ ہی وسطی اور ہی آبادی تے اپنی رحمت فرماوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ ہے اپنی امت کو کبیرہ گناہیں دے بارے اطلاع دیتی۔ گناہ دو قسم دے ہونن، بندے کے جڑیاں غلطیاں تھی جن اے دو قسم دیاں ہو جن، ایک چھوٹی غلطی، صغیرہ گناہ، بیا کبیرہ گناہ۔ یہ جڑے صغیرہ گناہ ہیں چھوٹے، یہ اکثر نیکیاں کرن نال مٹ ویندن، اللہ معاف کر دیندے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جی حدیث مبارکہ ہے جے بندہ وضو کرے، ہاتھ دھوے تے ہاتھ دے دھوون نال ہتھیں دے گناہ معاف، یعنی صغیرہ۔ چہرہ دھوے تے وال چہرے والا جڑا پانی تلے ڈھاندے، اللہ چہرے دے گناہ معاف کر دیندے، صغیرہ۔ اور جی میں حدیث مبارکہ ہے چھے کہ وہ گناہگار عورت آئی تے اون پیاسے کتے کو پانی پلائے، تے وہ پیاسے کتے کو پانی پلاون دی وجہ تو رب نے معاف کر دیتے، وہ صغیرہ گناہ دی بات۔ جیڑے ویلے کوئی بندہ نیکی کرے، وہ نیکی جڑی ہے، نبی علیہ السلام کے ایک بندہ آیا عرض کی تھی، اللہ دے نبی میرے کے غلطی تھی گئی ہے، میں معافی مانگنا چاہنا ہوں، کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے فرمایا نماز دا ٹائم ہے، نماز پڑھ دیں، نماز دے بعد پتہ کری تے کو میں دسے سا۔ نماز تھئی، نماز تو بعد نبی علیہ السلام نے ول دشا بھئی ہون پوچھ، وہ ول پوچھا، سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا کیا تھا نماز نہیں پڑھی؟ جی پڑھی ہے۔ فرمایا نماز دی برکت نال رب نے تیری وہ خطا معاف کر دی تھی۔ ایک انہوں صغیرہ گناہ، تسا مسکرا کے ملے ہو کہیں کو، گناہ معاف۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کیتے ہوئے 3 گناہ معاف۔ جتنے قدم تسا مسجد والے پاسے چل کے نیسو، ہر قدم تے نیکی، ہر قدم تے درجے اضافہ، اور ہر قدم تے ایک گناہ معاف، یعنی یہ صغیرہ گناہ دی بات، چھوٹے گناہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبیرہ گناہ بھی دشن، اور یاد رکھا ہے معاشرے دی جڑی بد امنی ہے اور معاشرے دا جڑا فساد ہے وہ صغیرہ گناہ نال نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ بندے دے اپنے جسم تے اثر کرے نا، لیکن معاشرے کو جنہ ہی خراب کیتے نا کبیرہ گناہ کیتے، وڈے گناہ۔ اور جڑے وڈے گناہ ہے وہ توبہ نال ہی معاف تھی نا، توبہ دے بغیر انہوں نے کوئی معافی۔ اور توبہ دا طریقہ کیا ہے کہ پہلے تے شرمندگی ہوئے کہ یہ گناہ جڑا میں کیتے، نمبر 2 وعدہ ہوئے کہ ول نہ کرے سا، شرمندگی بھی ہوئے، پکا وعدہ بھی ہوئے کہ ول نہ کرے سا، تے دلوں گال ہوئے ساری ول وہ توبہ قبول تھی نہیں، تے گناہ معاف تھی، ورنہ نہیں۔ وہ پتر تے کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اٹھی وانی تو میرا پتر، یا آرام کر بھائی۔ ایک تا اگو وال بیٹھے ہو، میرا پوتری نہیں کریندا گناہ تھی دے، تورا قصور نہیں، تو سب پہلی دفعہ میرے خیال بیٹھے ہو، یہ نہ کرو۔ میں عرض کرنا چاہنا کہ ہون تسا آلایا تے میں کو کور کرن دا طریقہ اندے، ملا پیچھے کان تے ہاتھ نہ رکھائے، یہ نہ کرو میرا بچہ، گناہ تھی دے، تورے پیو دا گل ہے، تربیت دا مسئلہ ہے نا سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک ہے کبیرہ گناہ دی نشاندہی کی تھی، بس او میں کوشش کرے سا کہ پوری حدیث تے احاطہ کر سکا، اگر نہ کر سکیوں تو جو کچھ سنے سا دعا یہ کرے سا کہ اللہ ساکو والی دے ہوتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے آپ نے صحابہ کرام کو فرمائے الا انبئکم باکبر الکبائر، خبردار کیا میں تو کو کبیرہ تے وڈے گناہیں دے بارے اطلاع نہ دیواں، یعنی اطلاع دیواں؟ انہیں کہ جی دیو۔
نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات سمجھائی، آپ نے پہلا گناہ رسایا کبیرہ گناہ، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ رب نال کہیں کو شریک کرنے ہونا، رب دی ذات نال کہیں عام ذات کو تے بندے کو رلا لیونا، تے رب دیاں صفتاں چاہ کے رب دے بندے چپا لیونا، یعنی جڑا شرک کریں دے سمجھو کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ دیاں جڑا صفتاں نو بندہ غیریں چ مننے اے بھی شرک ہے، یعنی عالم الغیب اللہ دی صفت ہے، بندہ کے فلانا بندہ بھی عالم الغیب، حاجت روا میرے اللہ دی صفت ہے، بندہ کے فلاں بندہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا میرے اللہ دی صفت ہے، بندہ کے فلاں بندہ بھی مشکل کشا ہے، روزی دیون والی صفت میرے اللہ دی ہے، تے بندہ کے فلاں بھی داتا تے دستگیر ہے، تے پکارا سنن والی خوبی میرے اللہ دی ہے، تے بندہ کے فلاں بھی غوث اعظم ہے تے غریب نواز ہے۔ اللہ دیاں صفتاں بندہ مخلوقیں جو مننے اے شرک ہے، تے اللہ دی ذات نال کہیں ہستی کو بندہ رلاوے اے شرک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شرک ٹھیٹھن گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، شرک وڈا گناہ ہے، شرک ایسی لعنت ہے جن نال فساد ہی فساد اندر، جداں جڑے زمانے چ شرک پاتا وینا اللہ پاک نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، اللہ نے زمین دے اوتے شرک دی وجہ تو زمین دے اوتے تذکرہ کیتے جو فساد ہی فساد ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا گناہ جڑا وڈا ہے وہ اللہ نال شرک کرنا ہے۔ تھوڑا جا میرے دیکھو، بے شک تسا نہ الاؤ، میں کو ضرورت نہیں، لیکن توجہ ضروری ہے، بس توجہ، صرف توجہ، تاکہ بات سمجھ آئے۔ نبی کریم میں ہوں ڈٹھے ہوئے میں کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، کہیں ہے کہ ماشاءاللہ، کہیں ہے کہ سبحان اللہ، میں ہے کہ الاؤ نا، تھوڑی مہربانی تسا چپ رہو بس۔ میں ایک جاتے ہے کہ بھی جہنم میں دردناک عذاب ہو سی، بندے کو بڑا ذوق آئی ہوا کہ سبحان اللہ، یعنی ان کیا سمجھاوے بندہ، خاموشی جڑی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، کوئی ضرورت نہیں بھی نال بھئی تسا جتنا داد ڈیونی ہے اتنا دیتی نہیں وے، تو تسا ہون خاموش تھی کہ بس تھوڑی مہربانی۔ پہلا جڑا گناہ ہے کبیرہ، کتنی میرے چ نہ ہوئے، کتنی تھوڑے شرک دا معنی کیا ہے؟ شرک دا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے تے غیر دی مننے، اللہ دے مقابلے چ ایک بات اللہ دی ہے، بی بات کہیں غیر دی مننے، یہ شرک۔ اللہ دے مقابلے چ غیر اللہ دی مننا اویں جویں رب دی مننی ہے، یہ کیا ہے؟ شرک۔ تے جڑا بندہ آفا من اتخذ الہہ ہوا، جڑا اپنے دل دی مننے، یہ بھی شرک کرنے نا۔ نماز دا ٹائم تھا کسی دل نہ پیا دعوت نہیں میں پڑھی، یعنی دل بھی غیر بن گیا، دل بھی غیر اللہ بن گیا۔ ایک کام کیوں کرے نہیں آدھے میرا دل ہی نہیں یاد آئی، ایک کیوں نہیں میں کرے نہ آدھے میرا دل نہیں بنے گا، دل بھی غیر اللہ ہے۔ جڑا برادری دی مننے اللہ دے مقابلے چ یہ بھی مشرک ہے، جڑا اپنے احبار روحان پیرے ولییں بزرگیں دی مننے اللہ دے مقابلے چ اللہ دی چھوڑ کے یہ بھی شرک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، جڑا پہلا گناہ ہے ٹھیٹھن گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جد نال زمین تے فساد اندے، جد نال اللہ دے عذاب اندے۔ وہ کیڑا کبیرہ گناہ ہے جد نال اللہ دی پکڑ ہوندی ہے، وہ کیڑا کبیرہ گناہ ہے جد نال اللہ دی ناراضگی مسلط ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اپنی ذات چی وحدہ لا شریک ہے، اسادا عقیدہ ہے اللہ اپنے صفات چی وحدہ لا شریک ہے۔ اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، اہل حدیث، اہل الحدیث، یہ پروگرام اہل الحدیث ہے، لیکن اللہ دا فضل ہے جو آج تک زمین تے ساکوں بڑے بڑے تانے ملن کو ملدن، لیکن آج تک کہیں بھول کے بھی نہیں آ کیا جو اہل حدیث مشرکن ہی کوئی نہیں آتا، بھول کے بھی نہیں آتا، انہوں پتہ بھی ہے مشرکن نہیں، ہر تانا مرے سن ہی کوئی نہ سن، اللہ دا فضل ہے، شرک نہیں۔
علامہ احسان الہی صحیح رحمہ اللہ نے خطاب دے دوران آکھا یا اللہ تم گواہ ہو جا، ہمارے نام اعمال کو دیکھ لے، 1000 غلطیاں ہوں گی ہم میں، لیکن ہم نے کبھی بھی آج تک نہ تیری ذات کے ساتھ شرک کیا ہے نہ تیری صفات کے ساتھ شرک کیا ہے، شرک کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے شرک کرنا، یاد رکھا ہے ہر گناہ دی معافی مل سکتی ہے لیکن شرک دی معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ قرآن چاہتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ زمین تو گھن کے آسمان تک والا خلا اپنے غلطیاں کے بھر کے لیکن شرک تیرے اندر نہ ہوئے، میری مرضی اگر آسی میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے سوں، لیکن اگر رتی برابر بھی شرک کر کے آئے ہو، میڈیا صفتہ غیرہ میں چمان کے آئے ہو یا غیرہ کو میری ذات ہم سر بنا کے آئے ہو، بات یاد کری لا یغفر والے میں اللہ کریں معاف نہ کرے سا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کی نے روکیا تو شرک کی نفرت نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم نبی دا اپنی قوم تے اپنے نال جھیڑائی ہوئی کہ شرک حرام ہے تے نہیں کرنا چاہیے تے کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم دا بنی اسرائیل دے نال ایو جھیڑا کہ شرک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت یعقوب و یوسف نبی دا ایو جھیڑا اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سارے نبی پیغمبر رسول اپنے اپنے علاقے تے قومیں جہی دعوت دینے رہے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی، سارے نبی یہ دعوت دینے ہیں، حتیٰ کہ امام کائنات بھی یہ دعوت آئی، محمد رسول اللہ بھی یہ دعوت آئی، جناب رسول کریم علیہ السلام بھی یہ دعوت آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری قوم کو منع کیتے کہ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ شرک اللہ بچاوے نہیں کرنا، یعنی مشکل آوے، مصیبت آوے، اولاد نہ آوے، کوئی ایشو نہیں، این نہیں آکھنا چلو اللہ نہ صحیح تے او صحیح تے او، نا 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 نا، بس سب کچھ میرے رب دے اختیار ہے، ایو نظریہ بنا کے زندگی گزارنی۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ شرک نہیں کرنا تے سارے نبی کریم نے بھی شرک کے منع کیتے، ساری زندگی آپ دا سر مبارک زخمی ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوئے، آپ دے ناند مبارک زخمی ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا مسئلہ بنایا گئے، کئی صحابہ کرام دی شہادت ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، حنین ہوئی، تبوک ہوئی، فتح مکہ ہویا، نبی علیہ السلام نے ہجرتہ کی دیا، لوگوں نے مارا کھا دیا، کیا جنگ گئی، بیس کیا ہے، وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ایو آئی کہ لوگوں بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے بتے دی پوجا رب دے مقابلے چ نہیں کرنی، اے شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ میرے نبی کریم دی بعثت تے دعوت دا مقصد، صحابہ کرام دے قربانی دا مقصد، قرآن دے 3 سپاہیاں دا مقصد، انبیاء کرام دا بعثت دا مقصد یہ ہے کہ لوگوں ہی زمین تے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ٹھٹھن گناہ ہے۔ علی ہجویری رحمت اللہ علیہ لاہور علیہ ولی ہو سکتا، داتا نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ جنت سردار تے شہزادے ہو سکتے، مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ رب اپنے صفتہ اپنے بندے کو نہیں نیچا، قل آخر میرے پیغمبر هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب دی کوئی اولاد نہیں، جب اولاد نہیں محتاجی بھی نہیں رہی، ہمیشہ بندہ اولاد دی وجہ تو محتاج رہا دے، تے رب آپ بھی کہیں دی اولاد نہیں، ول محتاجی کیڑی شاید تے اللہ دا مقابلے چ کھڑن والا بھی کوئی نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تو سارے اللہ دے در دے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ نبی فقیر، پیغمبر میرے در دے فقیر، رسول میرے در دے فقیر، سارے ولی میرے در دے فقیر، غنی ہے تو صرف کلہ اللہ۔ پہلے
ترائے گناہ ہیں ہی حدیث کبیرہ، بس میں کوشش کرے سا کہ ترائیں دیں تو تھوڑا جہاں۔ پہلا گناہ ہے شرک، شرک نہیں کرنا بھائی جان، شرک قبریں دی زیارت کر کے دی کر، قبریں آ جائیں کہ حاجتاں نہ نیتیاں کر، کوئی گل نہیں، قبرستان لگا ہوا ہے، حرج نہیں، موت یاد آندی ہے، لیکن بنا من مٹی ہیٹ آون والے جنازے تے میتاں جے تک جیندے ان تو ولی ان ٹر گئے ہون ہن کچھ نہیں کر سکدے، ایندے اوتے ڈھیر سارے آیات لیکن وقت ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات والے کو سمجھائے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، تے یہ دعوت بھی جیتی پہنچ دی پئی ہے، گنڈ بدھو میرے بھرا جڑے بھی آئے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی شرک نہیں کرنا اللہ، اور جتنا قومہ تباہ ہے شرک دی وجہ تو تھا، جتنا بھی تھا۔ اگلی بات ہے غور کر، نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات سمجھائی ہے اللہ نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، تے آپ نے دوسری بات سمجھائی، آپ نے فرمایا وحقوق الوالدین، جیڑا بندہ پیو ماں دی نافرمانی کرے، جیڑا بندہ پیو ماں کو رواوے، جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی مخالفت کرے، یہ بھی سمجھو روئے زمین تے کبیرہ گناہ ودا کرے۔ اللہ نال شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، تے ماں باپ دے مقابلے چ خیراں تے یاریں تے دوستے نہیں مننو، تے پیو ماں دی نہ مننو، ابے اماں دی بات تلے سٹنے والے بھی یہ بھی کبیرہ گناہ دے مرتکب ہیں۔ جڑا پیو ماں دا باغی ہوئے، جڑا پیو ماں دا مخالف ہوئے، اللہ دے ہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ پاک نے پوری جنت چاہ کے ماں دے پیرے تلے رکھ دیتی ہے، اللہ نے باپ کو جنت دا دروازہ بنا دیتے، ماں باپ دی جڑا عزت کرے، ماں باپ دی جڑا خدمت کرے، ماں باپ نال جڑا نیکی کرے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے یسألونک ماذا ودن جو خرچ کروں تے کیا کروں تا کیویں کروں، میرا سونا ہی نہ بڑا سنے قل ما انفقتم من خیر، جڑے ویلے خرچ کرے سو خرچ کرنے سے خیر ہے، لیکن خرچ کرنا کیویں کتھاں کرنے، یا اللہ کتھاں خرچ کریجے، موسیقی تے خرچ کریجے، بدکاری تے خرچ کریجے، شراب نوشی تے خرچ کریجے، یا اللہ کتنا خرچ کریجے۔ اللہ دے توڑے خرچ دے پہلے حقدار فرمایا توڑے ماں باپ، فرمایا خرچ اماں تے کر، خرچ اپنے ابے تے کر، نیکی کیتی کر پیو ماں دے نال، نیکی ہوئے جڑی پیو ماں نال چنگائی دی صورت ہوئے، جڑا بندہ پیو ماں نال چنگائی نہیں کرے گا وہ نیک نہیں بن سکتا۔ اج بیت اللہ کو نیکی بناونی، ماں باپ نال چنگا رہے، نماز کو نیکی بناونی، ماں باپ دی خدمت کرنا رہے، روزے کو نیکی بناونی، پیو ماں دی خدمت کرنا رہے، تہجد کو نیکی بناونی، پیو ماں دی خدمت کرنا رہے، صدقے خیرات کو نیکی بناونی، پیو ماں دی خدمت کرنا رہے۔ اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو، تہاڈی نیکی دا راز تے تہاڈی نیکی دا جڑا راز ہے وہی ہوئے کہ جڑا پیو ماں دی خدمت کرنا رہے، اللہ ساؤں دے سارے چنگے عملے کو نیکی بنا دے دے۔ تھوڑے سامنے کچھ قرآن پڑھنا ذرا میرے لکھا ہے، قاری لقمان عزیزی صاحب، قاری عبدالوہاب صاحب، ماشاءاللہ قاری نعیم صاحب، ساڑھے ہوتے ہون اللہ دا فضل تھی گئے، جنہاں نے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب اللہ صاحب کو ڈیتن تے انہوں نے ماشاءاللہ جال وچھا دیتے، ان سارے بالیں کو قرآن اندے شوق نہ۔ میرا وڈا بیٹا حافظ قرآن ہے، چھوٹا بھی حافظ ہے، وڈے دی عمر 13-14 سال ہو سی، 13 سال تے چھوٹے دی 11-12 تے ساکو میں تو اپنی گال کراں، میں کو اگر بالیں کو حافظ بناون دا شوق تھا تو حضرت قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دیاں تلاوتاں سن کے تھا، یعنی آج کل مساجد وچ ماشاءاللہ انہیں اوکھا کام ہی کر رہتے ہیں، کون جڑے شودیاں نا نادرے میرے والے باتا پڑھا لے بیتے والے انہیں شودیاں کون امام کوئی نہیں کھڑے دا پتہ نہیں لوگ خیر ڈال کوئی یہ ہوئے جڑا مجوید ہوئے قاری ماشاءاللہ تبارک اللہ، اے کیوں قاری سجے گئے لاہور چو سفر کرا کے تاکہ تساں کو رغبت تھی وے کہ تساں ہی اپنے بالیں کو قرآن پڑھاؤ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب
اہتمام کیتا تو ہے کہ باقی سب خواری ہوئے اتھا برکت ہے. تے میں تمہارے سامنے کچھ قرآن پڑھنا چاہنا. ماں باپ نال کیا کرنی چاہیے نیکی. تے جڑا پیو ماں دا نافرمان ہے وہ کیڑے گناہ دا مرتکب ہے؟ بولے نہیں بھائی یار. عبدالعلیم بھائی واری پشتے من بیٹھے ہیں کوئی گال نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے. بس میں تھوڑی دیر تقریر کرے ساں لیکن کرے ساں تھوڑے دماغ بلحاق ہے. اگر تھوڑی توجہ ہوئی تھا رانا چپ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی جی جزاک اللہ. لائٹ بند کرا ہے موبائل دی. جب بارک اللہ مہربان محبت ہے نا انہیں جی ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پہلا کبیرہ گناہ اللہ نال شرک کرنے. یہ سمجھ آ گئے نا؟ آ گئے نا سمجھ؟ دوجا جڑا گناہ ہے وہ پیو ماں نال بد سلوکی. میرے خیال ہے سارے علاقے یہ بھی ہو کچھ. اگلی گال سن رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے دے حضرت یحییٰ دے جڑا زکریا پیغمبر دا بیٹا آئی جڑا اساں بڑے عرصے دے بعد پیدا کیتا آئی اساں نامی آپ رنگ چھوڑ آئی. اللہ دے حضرت یحییٰ دے بارے اللہ دا قرآن سورۃ نام سورہ مریم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے دے وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اللہ تعالیٰ فرمائے دے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے اساں یحییٰ کو بھیجائی حکمت دے کے بھیجا سے اجا بچپن چاہیے اساں ول کیا دیتائی نرمی عطا کر دیتی سے اجا بچپن چاہا اساں پاکیزگی عطا کر دیتی سے اجا بچپن چاہا اساں متقی بنا دیتا سے جنالا کیا سے وبرم بوالدیہ. اے یحییٰ کو ساری نصیحت پیو ماں نال نیکی کرنا رائی وبرم بوالدیہ اپنے پیو ماں نال نیکی کرنا رائی. جے پیو ماں نال نیکی کرنا ضروری نہ ہوئے ہاں اللہ والنبی کو تاکید نہ کرے ہاں. اگر پیو ماں دے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہوئے ہاں اور اللہ سونا ہی میں نہ آکھے ہاں اسا نبی کو بھی تعلیم دیتی ہے وبرم بوالدیہ اپنے پیو ماں نال نیکی کرے. چلو اگلی گال سن ذرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں مریم حضرت مریم اپنے بیٹے کو چاہتی کھڑیاں تے بغیر باپ تے بیٹے دی پیدائش ہوئی ہے. ساری قوم والے آئے کھڑن تے تونے کھڑے مرن تبصرے کھڑے کرن تے آدھے کھڑن یا مریم اے مریم انا لکے حاضا اے مریم ما کھانا ابو کے مراسوں اے مریم تیرا بائی میں کہنا تیری امائی میں کہنا اے بال بغیر شادی دے کے لوگ نائی لگ دے تو چنگا کام نہیں کیتا. اللہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہتھے دے تے مریم پریشان تھی کھڑی آئی. میں اللہ پاک نے ڈشے جو مریم میں کر تو اشارہ کر اپنے بال دو کہ اے جواب لے سی فاشارت الیہ. سارے کاوڑ کر گئے تے آکھن لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جڑا بال جاں کو دے چھے بلا کی میں اللہ سلے ود سر نال بذاکاں بھئی کرنی ہے. اللہ کے اساں عیسیٰ علیہ السلام کو بچپانے چھن اجاں ہتھیں تے آ زبان چا دیتی آسے. یا اللہ ترے کے پوچھنا چاہن کیوں بال کو زبان دیتی ہمیں. اللہ دے ہوں دی اماں مریم دی پاک دامنی بیان کرنی ہے. اللہ والی میں کریاں کہیں بے دے ذریعے کرا سکتا ہے کہیں بے کو آوازاں دیوال سکتا ہے اپنے کہیں بے قدرت والے طریقے نال اپنی بندی مریم دی پاک دامنی بیان کر سکتا ہے. بال کو زبان دے دا کیا مطلب ہے. اللہ دے کائنات دے کو پتہ لگے جڑے لوگ سارے ماں دے خلاف
موکلن حلالی پتر جواب دے رہے حلالی پتر چپ نہیں کریں دے رہے اپنے پیو ماں دے شکوے تے گلے اولاداں برداشت نہیں کریں جایا اللہ نے اسا حضرت عیسیٰ دی زبان دی لکنت کھول دیتی یہ جواب پیانا دے قوم والےو خبردار 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 میری امت تو نے نہ پکسو میں دسے نہ میں کون ہوں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی وبرم بوالدتی وبرم بوالدہ میں عبداللہ آتانی الکتاب رب نے میں کو کتاب دیتی ہے وجعلنی نبیا رب نے میں کو نبی بناونے وجعلنی مبارکان اللہ پاک نے میرے چھ برکت رکھ چھوڑی ہے میں جتھا بھی ہو سا برکت نالو سا اللہ نے میں کو وصیت کر دیتی ہے میں نمازاں پڑھتا رہا ہوں اللہ نے وصیت کی دیئے میں زکاة دیتا رہا ہوں تے اللہ نے وصیت کی دیئے جیتے میں جیندہ رہا ہوں برم بے والدہ تھی کہ میں اپنی اماں نال نیکی کریں دا رہا ہوں سختی نال حکم ہے سختی نال شرک کرنا کبیرہ بھائی جان میرے دیکھو ذرا بے شک تساں سفر کر آئے ہو سو ہاتھ بدی بیٹھا میں پتہ ہے گال کرنا شروع کی تھی چاند دن پہلے حیدرآباد والا واقعہ جڑا میں پڑھے تے سنیم کلیجا پھٹن تے اندھا دیکھنا میرے اڑ نہیں دیکھنا میرے دیکھو کچھ بھی آتی میں میرے دیکھو اتنا بڑا کچھ تھی سی لیکن ہر پاسے توجہ دی تو سے پروگرام رہے ویسے تسا میرے دیکھنا جڑے ویلے بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھنا میرے حیدرآباد علاقے جب پوتر نے اپنی ماں کو قتل کیتا ہوئے تے حملہ کیتے سے زخمی کیتے سے جڑی ہوئی امائی ہسپتال ایمرجنسی وارڈ چاہیے ڈی ایس پی کھڑا ہوئے ایس ایچ او کھڑا ہوئے کاغذ پنسل چاہتی کھڑا انہیں بے پوتر بھی کھڑے ہوئے سارے آدھے نمہ آخری بیان اپنا نوٹ کروا اپنے پوتر دے بارے کیا کھڑا چاہتی ہے تاکہ اساں دے خلاف کیس کروں دنیا کائنات وانے ہوں اے میرے لفظ اپنے پلے پوائے تے اپنے پیو ماں دی خدمت کر رہے ماں موت و حیات دی کشمہ کش جائی حملہ دیا بھی آئی آخری سامہ میں جائی تے آدھی میرے یہ الفاظ ہیں بان کے میرے پوتر کو سنیہ دیوائے تیری اماں نے تے کو معاف کر دیتے تُسا میرے پوتر کو گھیلو ودے تے چھکو ودے میں نہیں برداشت کر سکتی تُسا میرے پوتر کو کھلے مار کے جیلے ودے پوچھاؤ میری ممتا نہیں برداشت کر سکتی میں کو فیر مارین سی میں کو مار چھوڑیس میرا مرن برداشت ہے لیکن میرا پوتر جیلے میں ضرور لے میں کبارہ نہیں کر سکتی میرے بال کو سنیہ دیوائے میں کو معاف کر دیتے جنال اپنے پتریں تو مخاطب ہو کے آدھئے میرے بالو اپنے بھرانال نفرت نہ کرائے پیار کریں دے روائے تو میرا پترے میں جان دیا ذرا جذباتی طبیعت ہے انہی روٹی ٹائم تے روائے انہیں کھانے دا خیال کرائے اللہ پاک دنیا کائنات والے گڑے سے عرشاں والے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پیو ماں کو راضی کر چھوڑیا کرو عرشاں والا رب آپ پہ راضی ہونے ناراضی پہلا گناہ شرک کرنا ہے دوسرا گناہ ماں باپ دی نافرمانی کرنا ہے شرک کے بھی بچو ابے اماں دی نافرمانی کے بھی بچو اللہ تیرے سارے ماحول کو ٹھیک کر دے سی اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی قرآن بھی یوں کو جا دے حدیث بھی یوں کو جا دی ہے جیڑا جیڑا بندہ مشرک ہے یہ بھی کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے جیڑا پیو ماں دا نافرمان ہے یہ بھی میں کو آدن مولی صاحبہ تیری انگالی ساریاں ٹھیک ہیں پتہ نہیں تو ہی جیڑو والدیں نہیں والندیں تے سارے پیو بائی سارے نال کیتی پوری پن سارا آکھن نہیں بنے دے سارے دل دے ارمان ہونن سارے دل دے لا حول ولا قوت تے کو قرآن دی سیر کراواں اللہ دے تو آدھی ماں درد نہیں رکھ دی اللہ نہیں رکھ دی نہیں منے دی ساڑا آکھن تے نہیں ساڑا احساس کریں دی
اللہ دے او بڑھڑی کون آئی جڑی صفا مروہ تے چکر ودی لیندی آئی بے حیا وا تو آدھی ماں احساس نہیں کرے دی بے غیرت اپنی ماں دیا پوچھنیاں لہا کے والے دیا گتا چھکے ہوئی آدھی کتی ہے ناشتہ بنا دے او کون آئی جڑی اپنے پھیرے کو زخمی کی تھی ودی آئی 80 سال کے وڈیری عمر دی کہیں ملے صفا دا چکر تا کہیں ملے مروہ دا چکر صفا دے نیڑے آوے آپ بھج پندی آئی اللہ دیں دا بھجنوں پتر اسماعیل دی پیاس دی خاطر پتر دی خاطر آئی اساں دے دے پیا سے عرش تو نظارہ پہ کریں دیا سے ماں اپنے بچے دی خاطر پیریں دی پرواہ نہ پہ کریں دی آئی اللہ والا کیا کیتا ہی اللہ دے اساں اے ماں دا بھجنا قرآن چا بنائے سے عمرے تے حاجرہ حصہ چا بنائے سے تے اساں کے ہوتا ہی حاجرہ حج تے عمرہ قبول نہیں جے تے یہ ماں دی یاد تازہ نہ کرے سی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ نے فرمائے تم آدھی ماما احساس نہیں کرے ایک ماں بھج دی ودی آئی اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ دے اگر سمجھ نہیں آئی قرآن چے کبھی اماں بھی کھڑی ہوئی ہے جڑے اپنے بال کو صندوق پا کے دریا دے حوالے پہ کریں دی آئی تنال روندی بیٹھی آئی اللہ دے واؤ حینا الہ ام موسیٰ ان ارجعی اساں والا کیا ام موسیٰ اگر تے کو ڈر محسوس تھی وے تے بار کو صندوق چپا تے دریا دے حوالے کر رہے اللہ دے اساں وعدہ کی جیسے ماں دی ممتا کو دے کے انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین ساریاں دائیاں جواب لیتی کھڑیاں تو نال جڑی بھین ٹر دی ودی آئی وہاں کے ملکہ صاحبہ ایک گھر میں دسیں دیاں وہ گھر چکائی کھڑے وے جے ان گھر وہاں کے جلدی جلدی دس وہ فلانی جات گھنوے سے صبح تاریخ پتہ کیا دی ام موسیٰ دروازہ تک کی بیٹھی ہے انتظار ہے تے دروازہ کھڑکائے نے انہیں کہ ملکہ صاحبہ سڑے نہیں پئیے تے وہ بال ایک ہتھیں آ گئے تے وہ چپ نہیں پیا کرنا دل آدھا ام موسیٰ دا میں بھاج پواں تے اپنے بال کو سینے نہ لاواں موقع بنیا پہ لیکن اللہ دے نہیں سارا وعدہ تے کو نہ بھیجے سوں وہ دیں او کو انے سوں تے دیکھ گھبرانا اساں واپس کرے سوں تگڑی تھی گئی نا بابا نا بال کوئی نہیں آنا پوسی ملکہ صاحبہ عورت نہیں منے دی بال اڑائی نے اڑا پوسی وہاں کوئی مسئلہ نہیں جلدی کرو کوئی ایشو نہیں ملکہ گوئے تے ساریاں دائیاں پورے وطن تے ملک تے ریاست دیاں نالن اللہ بھیجے کہ نہیں بھیجا اللہ تیرے کے پوچھ دن کیوں ودا کی تے سارا کچھ اللہ دے ماں دی ممتا دیکھ دروازہ کڑ گئے نے موسیٰ علیہ السلام دے رومن دی آواز آئی تکڑی تھی پہلے اپنے آپ کو تکڑا کر اساں تیرو ولا لینے ہیں ام موسیٰ دا یہ سارا سبق جڑا ہے یہ سارے واسطے سبق ہے بھئی ماں بال واسطے بڑا درد رکھ دی ہے وال اللہ دے اساں وال او ماں جلدی جلدی چاہتا سینے نہ لایا بال چپ کر گیا ملکہ آکھن لگی اپنے کے رکھ کھیر پلائی رکھتے اینا خیال ہی کیتی رکھتے اینا خرچہ جانے تے اساں جانو اللہ دے بال ہی ولا دیتم تے خرچائی تے روزی ہی روٹی ہی تے موسیٰ کو بچایا بھی ہے موڈو چھری کے بچائیں جتا فیرون ذبح کرتے تیارا بات اگو تے بچیں دا گیا یا اللہ کیوں اللہ دے ماں دی ممتا جڑے بال نال دھڑکے اون بال دی ترقی کو دنیا روک نہیں سکتی بال دی ممتا ماں دی ممتا تو محمد بغیر کی میں ترقی کر سکتی میں کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آیا اپنے پیو دی تھپکی دے بغیر کی میں عزت حاصل کر سکتی یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا تاریخ چے بات ہے موسیٰ علیہ السلام درک کے ویندیاں درک کے تورات چاون
تے والدہ جلے فوت تھی وال دروک کے پویندے ہیں اللہ نے فرمایا ذرا آرام نہ لایا کر پہلے دروک کے انداں میں پیچھو دعاواں کرن والی اماں آئی پئی ہن کوئی کہنی ذرا سوچ سمجھ کے ٹریا کر سوچ سمجھ کے ٹریا کر یا اللہ اللہ دے اگر ابے دے دل چے ساس دیکھنی نوح علیہ السلام کو دیکھ چل یعقوب علیہ السلام کو دیکھ چل اکھیں دیتی بیٹھے سفید نبینا تھی گئے سمجھے جوان نے کہا ہوں کسی ہاتھ تھوڑتے کرو میں ہجرت دا وعدہ کرنا توارے نال تے میں بی گالی تو کو دساں میرا کمال سمجھو وَلَقَدْ تَرَقْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ میں جلے آیا سونا نسائی ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ راویت میں جلے آیا اماں تے ابے کو روائی آیا وہ میں کو رکیں دے رہ گئے میں رکیا نہیں میں کہ روندے ہو تو روو نبی پاک کو میں نہیں چھوڑ سکتا تے ہجرت بھی میں نہیں چھوڑ سکتا لہٰذا میں تمہارے ہاتھ بیعت کرا میرے نبی سے فرمایا کیا کہی پیو ماں کو روائی آدھے جیا روا آیا آپ نے فرمایا کوئی بیع شاید کوئی نہیں ارجع الیہما فازہقہما کما ابقیتہما جی میں پیو ماں کو روائیں اویں بن کھلاوا جے تئیں وہ راضی نہ تھی سن اوتی تیری ہجرت اللہ قبول ہی نہ کرے سن چل شاباش ارجع الیہما بھی آئے کہے ہوا کہ صحیح میں جہاد کرنا چاہنا لڑائی تلوار دیو آپ نے فرمایا اے دسا اللہ کا بوان پیو ماں جیندے ہی نہیں جی ہاں جیندن فرمایا ون ففیہما فجاہد پیو ماں دی خدمت کر رب تے کو جہاد دی شرکت دا ثواب دے دے سے تسا عدالتیں چ لگے وجو کل مظفر گڑھ لگے وجو جتنا کیس ہو سن اولاد تے پیو ماں دے ہو سن تقریباً یا اولاد قاتل ہے یا پیو ماں قاتل ہے جو رولا ہے پیو ماں اولاد دا ہے اگر اولاد ایویں بن ونجے جی میں حضرت اسماعیل تے ابا ایویں بن ونجے جی میں حضرت ابراہیم چھری ایرڑے چل دی پئی تیاری بھی ہے لیکن دنبا زبا تھی گئے اللہ کیوں اللہ دے پیو ماں دے فرما بردار بال کو ہی جان دے ڈا دے کہنی ہونے میں بچے نہ ہونے کو میں انہوں دی حفاظت کرنا اے بھائیان ڈھیر گالی ہیں پہلا کبیرہ گناہ ذرا اچھا جواب دو کیا ہے شرک بولو کیا ہے شرک نہیں کرنا یہ ظلم ہے اور دوجا جڑا کبیرہ گناہ ہے وہ پیو ماں دی نافرمانی ہے پیو ماں دی نافرما ہاں ایک مسئلہ پیو ماں تو کو شرک دا آکھن وال پیو ماں دی نہیں مننی پیو ماں تو کو بدکاری دا آکھن شراب دا آکھن گناہ دا آکھن رب دے اگر میری نافرمانی دا آکھن یا آکھن بھئی اللہ نال شرک کرو وال پیو ماں دی ٹھکرا دی وائے میری منائے لیکن وال بھی پیو ماں نال سلوک چنگا رکھا ہے ولا بھی بولے نا نیوے ولا بھی کاوڑ نہیں کرنی نرمی کریں دے روائے کپڑے جتی خرچے اخراجات تو آنے ذمین بس گال نہیں مننی لیکن ولا بھی اف تک بھی نہیں آکھنا تے آدھے روائے رب رحمہما آدھے روائے رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ پہلا گناہ شرک دوجا گناہ پیو ماں دی نافرمانی تے تریجا گناہ میرے نبی سے ٹیک لگے بیٹھے ہیں پہلے جلے دو ڈشے نے جلے تریجا ڈسن پن ٹیک چھوڑ دیتی نے سیدھے تھے آپ نے فرمایا الا و قول زور قول زور قول زور جھوٹی گال کرنا کوڑی گال کرنا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دیونا نبی سی فرمائے کبیرہ گناہ ہے کہیں دے خلاف گواہی دیونی ہوئے مسئلہ ہی کہنی جن جی آکھو بندے ہیں پہ بروکر چھٹے ودن گواہ لوڑی نہیں میں کو ڈاس پیسے ایتی لگ سن گواہ آوے سن این چھے گواہ آوے سن پتہ ہی نہ لگ سی سچے نہیں یا کوڑے یہ سارا کچھ تھی نہ پہ کہیں دے خلاف گواہی دے کے ان دی عزت خراب کرنا کہیں دے خلاف گواہی دے کے ان کو بدنام کرنا بھائیو جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ پیو ماں دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ شرک کرنا کبیرہ گناہ تھوڑیاں تھوڑیاں گالیں دشمی بھرامیں کو بزرگیں کو عزیزیں کو دعا یہ ہے کہ اللہ سا کوئی نے گناہ کے محفوظ فرماوے اچھی آمین آکھو اللہ تعالیٰ سارے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ ساریاں غلطیاں معاف فرماوے اچھی آمین آکھو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مولانا قاری ابراہیم سلفی صاحب مولانا رانا تنویر الحق سلفی صاحب مولانا اسماعیل ناصر صاحب مولانا آصف اسلم ماڑا صاحب یہ سارے علماء کرام آج دے پروگرام کو زینت بخشی نے اور قرآن کرام دی پوری ٹیم حافظ عبدالعلیم صاحب رحم اللہ تھوں اور باقی جتنا یہاں ابو بکر ماڑا صاحب باقی علماء قرآن حضرات مہمانان جتوں بھی تشریف گھنن میری دعا ہے اللہ سب تے اپنی رحمت فرماوے تساں دعا دو توجہ دیو
لوگ انشاءاللہ دوست تواڈے سامنے کھانا رکھ دے سن، کھاونا ہوتا ہی نہیں جیتی دعا نہ مکے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ذرا دل نال تھوڑا جا توجہ نال، یا اللہ جڑے مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما، اچھی اچھی، یا اللہ جڑے مقروض ہیں قرضیں دو نجات عطا فرما، یا اللہ بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ تیرے بندے جتوں جتوں چل کے ہیں سب کا چلاون قبول فرما، یا اللہ مرکز ریاض الجنہ سارے بھائی مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب دی زیر نگرانی، یا اللہ قاری عبدالصبور سے بھی تھا امام خطیب، یا اللہ جڑے جڑے لوگ محبت کریں توجہ کریں سب دیاں محبتاں قبول فرما، یا اللہ جڑے بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ اساں سارے مسلمان تے اپنی رحمت فرما، یا اللہ جڑے بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ صدائے بہن سنن قبول فرما، اچھی آمین آکھو۔ سارے چھوٹے عزیز قاری اسداللہ صاحب ماشاءاللہ نوجوان قاری ہیں، یا اللہ اوکو بھی دین دا دائی بڑا اور دین دا خدمت گزار بڑا، یا اللہ سارے دوست بھرا قرآن کرام دور تو سفر کر کے اللہ سفر اپنی رضا واسطے قبول فرما، جڑے